قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٌ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا۔ ماہ شعبان المعظم میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس نورانی حدیث پر گفتگو آپ کے ساتھ جاری تھی کہ رسول خدا یہ کلام بیان فرما رہے ہیں کہ آگاہ رہو، متوجہ رہو کہ تمہاری زندگی میں، تمہارے ایام دہر میں خداوند متعال کی جانب سے نفحات ہیں، کچھ ایسی گھڑیاں ہیں کہ جو رحمت کی گھڑیاں ہیں۔ الا فتعرضوا لہا، کہ ان لمحات رحمت کو قدر جانتے ہوئے خود کو ان لمحات میں قرار دو تاکہ خداوند متعال کی رحمت واسعہ تمہارے شامل حال ہو۔ بیان ہوا کہ اللہ کی انہی رحمت کو سمیٹنے کے اوقات اور لمحات میں سے ماہ شعبان المعظم ایک بہترین لمحہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ باقی مہینے بھی تو اللہ کے مہینے ہیں، تو وہاں بیان کیا کہ درست ہے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن کچھ لمحات ایسے لمحات ہیں کہ جن لمحات میں اللہ کی رحمت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، جیسے ماہ رجب ہے جس میں اللہ کی رحمت فراوان ہے۔ جیسے بارش کی ہم مثال دیتے ہیں کہ کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی تھوڑا تیز ہوتی ہے، اور کبھی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور بہت شدید بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے نزول کے اوقات بھی اسی طرح سے ہیں، کبھی آہستہ، کبھی متوسط اور کبھی بہت شدید قسم کی رحمت کی برسات الہیہ جاری ہے۔ انسان ان لمحات میں جتنا سمیٹ سکتا ہے اتنا سمیٹ لے۔ اسی وجہ سے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک کی ایک خاص اہمیت ہے کہ ان اوقات میں، ان لمحات میں انسان اپنے دل کو نرم کرتا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں شرف یاب ہو سکے۔ انسان کا دل ان لمحات میں نورانی ہو جاتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے انسان، چونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور جب انسان ان لمحات میں نورانی ہو جاتا ہے تو اس کا وہ وقت جو نورانی تھا، جس کی بدولت انسان نورانی ہوا ہے، تو اللہ کے نور سے انسان متصل ہو جاتا ہے، اور اس اتصال کے نتیجے میں یہ نورانی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہم دین کو بہت ہی سخت سمجھتے ہیں، بہت ہی دشوار سمجھتے ہیں، بہت ہی کٹھن سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین دار ہونا بہت دشوار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف قدم بڑھانے کے لمحات اور اوقات ایسے لمحات اور اوقات ہیں کہ انسان تیزی کے ساتھ آگے قدم بڑھا سکتا ہے اور آگے کی طرف جا سکتا ہے۔ برعکس انسان اگر دنیا کی طرف قدم بڑھائے، اللہ سے دور جانا چاہے، تو وہ سخت ہے، وہ دشوار ہے۔ اس کی ایک مثال یوں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر کسی گھر میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، یا کسی بھی عمارت میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، یا کسی بھی پہاڑ پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انسان اوپر جاتا ہے، صعود کرتا ہے، تو اس کا سانس پھول جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ زمین کی کشش ثقل کے مد مقابل حرکت کر رہا ہے، تو بہت جلد اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے اور آگے سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پہاڑ سے تھوڑا سا پاؤں پھسلا تو زمین پر پہنچنے میں لمحات نہیں لگیں گے،
فوراً زمین پر پہنچ جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بس معلوم ہوا زمین کے کشش ثقل کے مد مقابل حرکت کرنا دشوار ہے۔ خود زمین کی طرف اوپر سے آنا آسان ہے، دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے انسان جب ملکوت کی طرف سفر کرتا ہے تو وہ اس زمین کی کشش ثقل کے برعکس ہے، یعنی عالم مادہ میں کشش زمین کو حاصل ہے، جبکہ عالم ملکوت میں کشش اس نور کو حاصل ہے کہ جس کی طرف انسان نے سفر کرنا ہے، اور وہ نور اللہ نور السماوات والارض ہے۔ لہٰذا اس نور کی طرف حرکت کرنا وہ اس کشش کی طرح انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ انسان ایک مختصر سا عمل انجام دے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک حسنہ لے کر آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو خداوند متعال اسے اس ایک کے بدلے میں 10 عطا کرے گا۔ بس یہ نفع بخش سودا ہے کہ انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک قدم 10 کے برابر اسے آگے لے جاتا ہے، جبکہ برعکس اگر انسان اس کے اپوزٹ حرکت کرنا چاہے، اللہ کی راہ سے دور ہونا چاہے، تو ایک گناہ کرے گا وہ ایک ہی مکتوب کیا جائے گا، 10 مکتوب نہیں ہوں گے۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ سے دور ہونا دشوار ہے، نزدیک ہونا آسان ہے۔ لہٰذا یہاں بیان کرتے ہیں، حدیث میں ہے کہ افسوس ہے اس انسان پر جس کی اکائیاں دہائیوں سے زیادہ ہوں، یعنی عمل ایک ہے اور اس عمل ایک جو برائی ہے اس کی سزا بھی ایک ہے، نیک عمل کی جزا 10 ہے، تو جو اس نے 10 کرنے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں کم ہیں، جو اس نے ایک انجام دیا ہے اس کی مقدار اور تعداد ان 10 سے بھاری ہے۔ ایسے جیسے انسان 11 گناہ کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، تو یہاں برائیاں زیادہ ہیں، اکائیاں زیادہ ہیں، دہائیاں کم ہیں، کیونکہ ایک عمل انجام دیا 10 اجر مکتوب ہوئے، لیکن مد مقابل 10 گناہ 11 گناہ کیے تو 11 ہی مکتوب ہوئے، پس 11 کا عدد زیادہ ہو گیا جو ہے وہ دہائیوں کی نسبت۔ لہٰذا یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ حول حالنا الی احسن الحال، کہ یہ ہماری دہائیاں بہترین کیفیت میں اسی طرح سے بڑھتی جائیں، ان کی تعداد بڑھتی جائے، اور انسان کا اللہ کی طرف سفر جو ہے وہ صعود کے عالم میں ہو، اور انسان تیزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے۔ اور یہ مہینے در واقع اسی مناسبت سے ہیں کہ کل بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ احسن الحال هو حضور القلب، کہ بہترین حالت یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ حاضر ہو، اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، غائب نہیں ہوتا، تو اسے اس حضور کے نتیجے میں اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ بس ہم یہاں اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، یہ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کے لیے، یہ مواعظ حسنہ سنتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کے لیے، ایک دوسرے سے نماز کے بعد جو ہم مصافحہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ سے ملاقات کے لیے ہے۔ یہاں مومن اللہ کا غیر نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ پر گامزن ہے، میں بھی اللہ کی راہ پر گامزن ہوں، اور ہم دونوں اللہ کی راہ پر گامزن ہیں، اس کے غیر کی راہ پر گامزن نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسے میں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، کل آپ کی خدمت میں فرمان ذیشان نقل کیا من استعد قبل نزول الامر، کہ انسان نزول امر سے پہلے، نزول وقت سے پہلے، ان لمحات اور نفحات الہیہ سے پہلے جو انسان خود کو تیار کر لیتا ہے، آمادہ کر لیتا ہے، امن من الفوت، یعنی امن الفوت،
اسے وفات سے، فوت ہونے سے، یعنی عمل کے فوت ہونے سے اس کو امان حاصل ہو جاتی ہے، اس کا عمل ضائع نہیں جاتا ہے، وہ ان لمحات کو درک کر لیتا ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمان ذیشان ہے حضرت صادق آل محمد کا کہ اِنَّ لِقُلُوبٍ اقبالا و ادبارا، کہ آگاہ رہو، دلوں کے لیے توجہ کے لمحات بھی ہیں اور غفلت کے لمحات بھی دلوں کے لیے موجود ہیں۔ اقبالا و ادبارا، اقبال یعنی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یہ وہ لمحات، یہ وہ نفحات الہیہ اقبال کے لمحات ہیں، اقبال کے نفحات ہیں۔ اور ادبار کے نفحات وہ ہیں کہ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے غفلت کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے غفلت کرتا ہے، وہ مقامات جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان مقامات سے غفلت کرتا ہے، تو یہ لمحات ہیں۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ اذا اقبلت، جب وہ لمحات اقبال تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری طرف آتے ہیں، فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، تو ان لمحات میں خود کو سنوارنے کے لیے، خود کو تیار کرنے کے لیے، خود کو زینت دینے کے لیے خود کو تم تیار کرو۔ پس ان لمحات میں انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک بہت ہی خوبصورت رسالہ یا حدیث جسے رسالۃ الحقوق کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور بہترین رسالہ ہے جس میں انسان کو حقوق کی تعلیم دے رہے ہیں امام زین العابدین، کہ انسان کا انسان پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بچوں کا والدین پر اور والدین کا بچوں پر کیا حق ہے، حاکم کا رعایا پر اور رعایا کا حاکم پر کیا حق ہے، حتیٰ پیش نماز کا کیا حق ہے، مؤذن کا کیا حق ہے، یہ امام زین العابدین نے سب بیان کر دیے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہمیں ان چیزوں سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ رسالۃ الحقوق وسائل الشیعہ کتاب ابواب جہاد بالنفس میں بیان ہوا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے جب اخلاقی نصیحت کا تقاضا کیا جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ اخلاقی نصیحتیں بیان کرنا دشوار ہے میرے لیے، ہر روز ابواب جہاد بالنفس سے وسائل الشیعہ سے ایک حدیث اگر آپ پڑھ لو اور اس پر عمل کرو، 1 سال کے بعد آپ کے اندر تبدیلی نمایاں دکھائی دے گی۔ پس ابواب جہاد بالنفس وسائل الشیعہ کو معمولی احادیث نہیں ہیں، نہایتی گراں قدر اور نہایتی قیمتی احادیث ہیں، ایک انسان کی تربیت کے لیے، ایک انسان کے سلوک اللہ کے لیے، ایک انسان کے جو ہے وہ ترقی کرنے کے لیے، ایک انسان کے ملکوتی ہونے کے لیے بہت اچھی احادیث ہیں، اور ہمیں ان سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں وقت ملا تھا، ہم نے اس مکمل ابواب جہاد بالنفس کو بیان کیا، ہمارے اس چینل پر موجود ہے، کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ البتہ ابواب جہاد بالنفس کو بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ امام زین العابدین وہیں ابواب جہاد بالنفس میں انسان کے نفس کا انسان پر حق بیان کرتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں سے مل کر ترکیب پاتا ہے، 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان کا مادی جسم ہے جسے آپ مجھے مشاہدہ کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا جسم ہے، یہ جسم مادی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی مشاہدہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے بھی اجسام ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا ناک ہے، زبان ہے، یہ چہرہ ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، یہ دھڑ ہے، یہ سارا مجموعہ ہمارا جسم تشکیل پاتا ہے۔ یہ ہماری حقیقت نہیں ہے، یہ جسم انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کی حقیقت اس جسم سے ہٹ کر ہے، اور وہ حقیقت ہے کہ جب وہ حقیقت انسان کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو اگر یہ کھڑا ہے تو زمین پر ڈھیر ہو جائے گا اور گر جائے گا۔ پس وہ حقیقت
جو انسان کے اس جسم کو قیام و قعود کی حالت بخشتی ہے، جو اسے تدبیر کرتی ہے، اس کی مینجمنٹ کرتی ہے، وہ ہے اصل میں انسان کی حقیقت، اور اسے روح کہا جاتا ہے، اسے نفس کہا جاتا ہے، اسے دل کہا جاتا ہے، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف نام ہیں ایک ایسی حقیقت کے جو مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے۔ یہ جسم جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مادی جسم ہے، لیکن وہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ غیر مادی ہے، اور اس پر کافی تفصیلی گفتگو علماء نے بیان کی ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو امام اس حقیقت کی حق کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی روح کا، آپ کے نفس کا، آپ کے اوپر کیا حق ہے جو آپ کو یہ دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر کیا حق ہے؟ فرماتے ہیں فَأَن تُطَهِّرَهَا مِمَّا يُدَنِّسُهَا، کہ تم اسے پاک کرو، اس نفس کو، اس روح کو ہر اس چیز سے پاک کرو کہ جو اسے آلودہ کر سکتی ہے، جو اسے آلودگیوں میں دھکیل سکتی ہے، جو اسے نجس کر سکتی ہے، جو اسے ناپاک کر سکتی ہے۔ پس انسان اگر اپنے باطن کو، اپنی روح کو پاکیزہ کرتا ہے، نورانی کرتا ہے، فضائل اخلاقی سے خود کو زینت دیتا ہے، رذائل اخلاقی سے خود کو نجات بخشتا ہے، گناہوں سے خود کو نجات بخشتا ہے، اور اطاعت سے خود کو زینت دیتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کی طرف قدم بڑھانے میں کامیاب انسان ہے، اور ایسا کامیاب انسان ہے کہ کبھی دوبارہ گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹ سکے گا۔ انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ اگر انسان علم، آگاہی اور معرفت کے ساتھ اللہ کی طرف قدم بڑھائے تو اس انسان کو اگر آپ اللہ کی راہ سے دور کرنے کی طرف مجبور بھی کریں تو یہ انسان اپنا سر کٹوا سکتا ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا، اللہ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں، اور اس کی اتم اور نورانی ترین مثال آپ کو شہدائے کربلا کی صورت میں دکھائی دے گی کہ وہ ہستیاں ایسی ہستیاں کہ اگر انہیں 1000 بار قطع کر دیا جائے، پھر جوڑا جائے، پھر قطع کیا جائے، تو وہ کسی بھی لمحے اپنے امام مولا حسین سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا انسان عصمت صغرا کے مرتبے پر فائز ہے، یہ بھی معصوم ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ سے پاک ہوتا ہے، جس میں گناہ کا موقع ہو لیکن وہ واپس نہیں پلٹتا، جیسے یہ اصحاب سید الشہداء ہیں، انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی کو چھوڑو، آؤ طاغوت کے خیمے میں، طاغوت کے خیمے میں بھی نہ آؤ، حسین ابن علی کے خیمے میں نہ رہو، بس چلے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، لیکن نہیں، مرنا منظور ہے، کٹنا منظور ہے، شہید ہونا منظور ہے، حسین ابن علی سے جدا ہونا منظور نہیں ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موت کیسی ہے تو کہتے ہیں احلا من الاصل، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے ہمارے لیے۔ یہ جدا ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ ایسے کر سے متصل ہو چکے ہیں کہ اب پاک و پاکیزہ ہو چکے ہیں، طیب و طاہر ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس ایک گلاس ہے پانی کا، گندا ہے، بالفرض نجس ہے، بالفرض نجس ہے۔ اس گندے پانی کو، اس نجاست کو جب آپ قر کے پانی کے ساتھ متصل کر دیتے ہیں، نہر کے پانی کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ایک ایسی کیفیت میں آتا ہے کہ یہ اپنی وجود کو اس نہر کے ساتھ ایسے ملاتا ہے کہ اس میں انقلاب آ جاتا ہے، اب یہ نجس نہیں رہا، اب یہ پاکیزہ ہو چکا ہے۔ تو اصحاب سید الشہداء نے خود کو حسین ابن علی کے ساتھ ایسے ملا دیا ہے، ایسے ملا دیا ہے کہ اب وہ حسین ابن علی کی پاکیزگی ان ہستیوں کے وجود میں داخل ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں، 1000 دفعہ زندہ کیا جائے، 1000 دفعہ قطع کر دیا جائے، لیکن مولا آپ کی راہ سے، آپ کی محبت سے، آپ کی ولایت سے ہم ذرہ بھر بھی عدول نہیں کریں گے۔
ایسے انسان میں اگر ایک ایسی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے تو اس انسان کو پاکیزہ انسان کہتے ہیں۔ اس پاکیزگی کے حصول کے بعد بھی یہ مولا کا مطیع ہے، مولا کا فرمانبردار ہے، مولا کا صحابی ہے، مولا کا غلام ہے، ہرگز مولا نہیں بنے گا، ہرگز حسین ابن علی نہیں بنے گا۔ یہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والا، اس کے کفش بردار، نالین بردار تو ضرور ہے، پاکیزہ ہو گیا ہے اپنے ظرف کی حد تک، لیکن حسین ابن علی نہیں بنے گا۔ اس نقطے کو اکثر ہم لوگ غفلت کر لیتے ہیں۔ ہم جب ایسی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے شہدائے کربلا کو 72 کو حسین بنا دیا، یہ 72 حسین کے قائل ہیں۔ نہیں، 72 حسین نہیں ہے، حسین ایک ہی ہے۔ یہ حسین کی اقتداء میں اس قدر حسین سے ملاقات کر چکے ہیں، اس قدر حسین ابن علی سے مل چکے ہیں، نزدیک ہو چکے ہیں کہ حسین ابن علی نے انہیں وہ پاکیزگی عطا کی ہے، وہ طہارت عطا کی ہے کہ اب یہ زندہ ہیں تو حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، شہید ہو رہے ہیں تو حسین ابن علی کے قدموں میں، اور اس ملکوت اعلیٰ میں جب جائیں گے تب بھی حسین ابن علی کے ساتھ ہوں گے۔ ایک ذرہ اور لحظہ بھر حسین ابن علی سے جدائی قابل تصور نہیں ہے ان کے لیے۔ اور یہی مقام جو ان 72 کو حاصل ہے، یہی مقام ان افراد کو بھی حاصل ہے کہ جو حسین ابن علی کی ولایت میں مماشات کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور ایسے افراد کے لیے احادیث بیان ہوئی ہیں کہ یہ ہرگز حسین ابن علی سے جدا نہیں ہوں گے وہاں پر، حتیٰ وہ حوریں، وہ نعمات اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے شکوہ کریں گی، لیکن یہ کہیں گے کہ ہم حسین ابن علی سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عشاق الحسین ہیں، یہ وہاں حسین ابن علی کے ساتھ موجود رہیں گے۔ لہذا نفس کا حق یہ ہے، روح کا حق یہ ہے جو شہدائے کربلا نے ادا کیا، جو پاکیزہ مؤمنین ادا کرتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو ایسے طیب کرتے ہیں، ایسے پاکیزہ کرتے ہیں، ایسے امام کی اطاعت میں خود کو فنا کر دیتے ہیں کہ اب امام کی تعلیمات کا مجسمہ بن چکے ہیں، عملی پیکر بن چکے ہیں، اب قال الصادق و قال الباقر ان کے وجود میں داخل ہو چکا ہے۔ لہٰذا وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ، تمہارے نفس کا حق کیا ہے؟ فَإِن تُطَهِّرَهَا مِمَّا يُدَنِّسُهَا، کہ تم اس نفس کو ایسے پاکیزہ کرو ان چیزوں سے جو اس نفس کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ اب اگر پاکیزہ کر دیا تو یہ امام زین العابدین کی اس تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں پاکیزہ ہو جائے گا، چونکہ امام فرما رہے ہیں فَإِن تُطَهِّرَهَا، اس کو پاکیزہ کرو۔ جب انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پاکیزگی کے لوازمات اس کے ساتھ جاری ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا ہے، اللہ نے تمہارے چہروں کو پسند نہیں کرنا ہے، چہروں کو نہیں دیکھنا ہے، ولا الی اعمالکم، اللہ نے تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھنا ہے کہ کون کتنی نمازیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، پھر اللہ نے کیا دیکھنا ہے؟ ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دل کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ جو نماز تم نے پڑھی ہے یہ آیا اس دل کے اندر سے پڑھی ہے یا ویسے ہی رکعات ہیں، حرکات ہیں، جسمانی افعال ہیں، اعمال ہیں، لیکن دل میں خدا نہیں ہے۔ دل میں ہمسائے کو دکھانے کے لیے ہے، دوست کو دکھانے کے لیے ہے، والد کو دکھانے کے لیے ہے، والدہ کو دکھانے کے لیے، عزیز و اقارب کو دکھانے کے لیے ہے کہ ہم مسجد جاتے ہیں، محراب بنی ہوئی ہے، بہت عبادت گزار ہیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہم عابد بنے ہیں، دل میں خدا نہیں ہے۔ اب انسان عابد ہے، چہرے پر محراب بھی ہے، لیکن اللہ اس کے نہ چہرے کو دیکھ رہا ہے نہ اس کی محراب کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے دل میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں تو میں نہیں بستا ہوں۔ جب دل میں نہیں بستا تو یہ جتنا بھی عبادات کر لے یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ اس دل کو دیکھتا ہے جس دل میں خدا بستا ہو، جس دل میں حسین بستا ہو وہ اللہ کا دل ہے، جس دل میں علی بستا ہو وہ اللہ کا دل ہے،
جس دل میں محمد مصطفیٰ بستے ہوں وہ اللہ کا دل ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ولایت الہیہ دو ولایتیں نہیں ہیں، ایک ولایت ہے، جو اللہ کی ولایت ہے، جو اللہ کے رسول کی ولایت ہے، جو اولی الامر کی ولایت ہے۔ اس عبد مؤمن کے قلب میں اللہ کی ولایت ہو تو بھی یہ نورانی ہے، رسول کی ولایت ہو تو بھی نورانی ہے، علی مرتضیٰ کی ولایت ہو تب بھی یہ بندہ نورانی ہے۔ اور اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، علی سے محبت نہیں ہے، تو یہ نورانی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے ولایت کا انکار کیا ہے، اور وہ ولایت الہیہ ہے۔ پس انسان کا چہرہ منور کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ کی ولایت ہوتی ہے، علی کی ولایت ہوتی ہے، بطول کی ولایت ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ کی ولایت ہوتی ہے، صاحب الزمان کی ولایت ہوتی ہے۔ پس اللہ ہمارے چہرے نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال نہیں دیکھتا، ہمارے دل دیکھتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہے، محمد مصطفیٰ سے مہدی موعود تک کی محبت ہے، یہ چہرہ بھی نورانی ہو جائے گا، یہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں یہ بھی نورانی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دل میں سیاہی ہے تو چہرہ بھی سیاہ ہے، اعمال بھی ناقابل قبول اور سیاہ اور روسیاہ ہونے والے اعمال ہیں۔ تو امام اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے قلب میں ولایت الہیہ داخل ہو جائے تو وہ نورانی ہو جاتا ہے، اور اس ولایت نورانیہ کو داخل کرنے کے لیے انسان کو اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا ہے، نورانی کرنے کے لیے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جل فرج ہم، ارشاد فرماتے ہیں طوبی لمن طہر قلبہ للہ، خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے قلب کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو اللہ کے لیے پاکیزہ کر لیتا ہے، اور اپنے قلب میں ولایت الہیہ کو جگہ دیتا ہے۔ جس کے قلب میں ولایت الہیہ آ جائے اس کا قلب نورانی ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کے اعمال نورانی ہو جاتے ہیں، اور اس دنیا میں بیٹھ کر وہ ملکوت کو نظارہ کرتا ہے اور ملکوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ زمانے حال میں کیا ہو رہا ہے، زمانے مستقبل میں کیا ہوگا، اسے سب معلوم ہے۔ اس کے سامنے یہ حال، ماضی، استقبال اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے اولیاء آپ کو خبر دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سال بعد کیا ہوگا، ماضی میں کیا ہوا۔ یہ اخبار کہاں سے آتی ہیں؟ چونکہ ان کے قلب میں ولایت الہیہ ہے، اور ان ولایت الہیہ کو جگہ دینے کے لیے یہی مہینہ ہے، ماہ شعبان کا، ماہ رجب کا، ماہ رمضان کا۔ یہی لمحات ہیں جو نفحات الہیہ ہیں۔ انسان اگر ان نفحات الہیہ کو اپنے قلب میں جگہ دے، اپنے آپ کو مستعد بنائے، تیار کرے، آمادہ کرے، تو انسان نورانی ہو جاتا ہے۔ پس رجب کا مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے، تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے خود کو قابل بنا سکے، چونکہ رمضان اللہ کا دسترخوان ہے اور اللہ کی بارگاہ میں انسان نے حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا ان نکات پر توجہ ضروری ہے کہ انسان حضرات اہل بیت کی طرف اگر متوجہ ہونا چاہتا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ لوگ رجوع کرتے ہیں بہت گناہ ہیں، بہت گناہ ہیں، بہت گناہ ہیں، ہم اللہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر انسان، ابھی اسی ماہ شعبان میں کسی نے سوال کیا کہ ایک خاتون ہے، اس نے 70 مرتبہ زنا کیا ہے، کیا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا؟ تو کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اگر اس نے 70 انبیاء کو بھی قتل کیا ہو اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ زنا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے آگے۔ پھر قلب سے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ روایات ہیں عزیزان محترم، اور یہ مہینے ہیں کہ جو انسان کے وجود میں وہ آمادگی اور وہ تیاری کو ایجاد کرتے ہیں۔ مثلا ماہ شعبان جو رسول خدا کا مہینہ ہے، الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو جو شخص شعبان میں خود کو رسول خدا کے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے وجود سے گناہوں کی رذالت کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ پر درود بھیجے،
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ یہ جو ہر نماز کے بعد، ہر گفتگو کے بعد، ہر ذکر خیر کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں عزیزان محترم، یہ ہمیں اس فرش سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا ہے۔ یہ معمولی کلمات نہیں ہیں۔ لہٰذا شعبان کے اس بابرکت مہینے میں جو انسان خود کو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے قلب میں گناہ موجود ہیں تو اپنے قلب کو پاکیزہ کرنے کے لیے، رسول خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بہترین وظیفہ درود شریف ہے۔ انسان صلوات پڑھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کرنے کے لیے یہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، الشعبان شہری۔ تو جو شخص اس رسول خدا کے مہینے میں رسول خدا پر درود بھیجتا ہے تو یہ دروازہ رسول خدا کا کھل جاتا ہے اس کے لیے، اور جس کے لیے رسول خدا سے رابطہ آسان ہو جائے اس کا اللہ سے رابطہ آسان ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے متصل ہو جاتا ہے، اللہ سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، من اکثر فی شعبان الصلاۃ علی محمد و آل محمد غفر اللہ لہ، کہ جو شعبان کے مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ شخص اللہ سے متصل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ولایت کا نتیجہ ہے، رسول خدا کے دامن کو تھامنے کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان رسول خدا کا دامن تھام کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ وسیلہ ہے۔ تو جس انسان کے دامن میں ڈھیروں گناہ ہے، وہ اس صلوات کے ذریعے سے، اس درود کے ذریعے سے رسول خدا سے متصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ماہ شعبان کے اعمال میں جہاں مناجات شعبانیہ ہے وہاں صلوات شعبانیہ بھی ہے، اور ہمیں اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، پروردگار ہماری اس قلیل گفتگو کو عبادت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار جو خامیاں اور کوتاہیاں ہمارے وجود میں ہیں انہیں محمد مصطفیٰ کے صدقے برطرف فرما۔ خدایا ہمارے ان کلمات کو، ان الفاظ کو اپنے لیے خالص فرما۔ خدایا ان نورانی کلمات اور ان احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں، ان احادیث نورانیہ کا نور ہمارے قلب میں داخل فرما۔ خدایا جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو شادی کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں ان کی شادی کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ جن گھروں میں رشتے نہیں، پروردگار ان گھروں سے پریشانی کو برطرف فرما، اچھے رشتے عطا فرما۔ آفات و بلیات سے تمام مؤمنین کی حفاظت فرما۔ حاضرین جم کے جتنے مرحومین ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔